چلیے عامر ضیاء صاحب، ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی باقاعدہ طور پر لوگ تھے، اور میری پرسنلی بات ہوئی ہے لوگوں سے جو کہ اس ٹائم پر ٹی ٹی پی کو ری ہیبیٹیٹ کرنے کے بہت خلاف تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آئیں واپس پاکستان کے اندر بیٹھیں. باقاعدہ کے پی کے سے موجود ان کے لیڈران تھے جو اس بات کے خلاف تھے کہ ہمارا فیبرک آف سوسائٹی خراب ہوگا اگر وہ لوگ واپس آ جائیں تو. اور ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران. یہ مس کمیونیکیشن، یہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہو گئی تو اس کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی. حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر پائی؟ نیکا، جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا نا کہ یہ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ، یہ میں آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی کہ بڑے بھونڈے انداز سے انہوں نے ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملے کو جس پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے اور ہے، یعنی کہ دہشت گردی کی حمایت تو کوئی بھی نہیں کرتا، دہشت گردوں کی تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، اس تک چیز کے اوپر انہوں نے نفاق پیدا کر دیا اپنی کوتا بینی سے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کوتا بینی کا لفظ؟ آپ یہ غور کیجئے کہ اگر نہ یہ ہوتا تو وزیر اعظم ہاؤس کو اگلے ہی دن ایک وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا، اور اس کے اگلی صبح جو ہے جو وزیر دفاع تھے آپ کو ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی تاکہ وہ ایکسپلین کریں کہ جی اس عزم استحکام میں اور آپریشن ضرب عزم میں یا اس کے بعد جو رد الفساد ہوا اس میں کیا فرق ہے. اس کا مطلب یہ کہ حکومت خود اس کو احساس ہے کہ جی اس نے مس کمیونیکیٹ کیا. اچھا، اس قسم کے تمام معاملات کے لیے آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس یعنی کہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ٹی وی کے کیمرے پہ آ کے کی جائے. بہت ساری باتیں کورڈ طریقے سے گفتگو کر کے اعتماد سازی کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ کرتے ہیں، حزب اختلاف کے ساتھ کرتے ہیں، کمیٹیز کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر بھرپور طریقے سے سامنے آتے ہیں، اور اس کی اونرشپ سب کو لینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں ایک اور چیز کہ جب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہیں یا ذرائع ہیں وہ ایک اور طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں پوری بات کی. سمجھنا ہی چاہیے کہ فوج تو مسلسل اپنا کام کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے افغان طالبان کابل میں دوبارہ برجمان ہوئے ہیں اگست 2021 میں، اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ برس اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں جو مجھے مطلب ہے، میں کہوں گا کہ بڑا مستند ڈیٹا ہے جو میرے ذرائع نے میں نے لیا ان سے، کہ 2022 میں 18,700 آپریشن کیے فوج نے چھوٹے بڑے دہشت گردی کے خلاف، ٹھیک ہے نا. اس میں سینکڑوں ہمارے فوجی افسر اور ہمارے جوان شہید ہوئے، سینکڑوں اسی طرح دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اس سال پہلے 6 مہینے میں 21,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، یعنی کہ 126 آپریشن یومیہ کے حساب سے. اس کا مطلب ہے فوج نے اپنا ایفرٹ جو ڈبل کر دیا. اب لیکن کمزوری کہاں پر آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کمزوری وہاں پر آ رہی کہ جو اصلاحات کرنی تھی جس کو بھی انہوں نے جھاڑ پونچھ کے نکالا ہے 2021 کا ریوائز نیشنل ایکشن پلان، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تھا جی مدرسہ ریفارم. ہمارے یہاں 50% مدرسے آج بھی ایسے ہیں کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر ہمیں تو مراد حکومت کو کون پڑھا رہا ہے، وہاں پر کون پڑھ رہا ہے اور وہاں پہ کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی جوڈیشل ریفارمز ہوں گے، ٹھیک ہے، جوڈیشل ریفارمز. اب آپ دیکھیں کہ کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہوتی دہشت گردوں کو. آپ پکڑتے ہیں، اگر فوج پکڑے پولیس پکڑے تو وہ چھوٹ جاتے ہیں. کنوکشن ریٹ بمشکل 8-10 لوگوں کو مطلب 2 سال کے اندر آپ نے سزا دی ہوگی کے پی میں. وہاں پہ اینٹی ٹیرر فورس کی تعداد بھی کم ہے. تو یہ کام کر کے دینا ہے، یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی. فاٹا کو آپ نے اصلاحات کر دی، مرج کر دیا کے پی کے ساتھ، ان کو وسائل نہیں دیے. وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن آپ نے کھڑی نہیں کی، وہاں پر آپ نے بہت سارے کام کرنے کے. پولیس کو آپ دیکھیں نا، کے پی میں اگر کاؤنٹر ٹیرر پولیس کے ریفارمز کے بارے میں تو پی ٹی آئی نے کلیم کیا تھا عامر صاحب کہ بڑے اچھی پولیس ہو گئی ہے. میں دیکھیں بات ابھی دس پارٹی ورسز دیٹ پارٹی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے نا. کہ دیکھیں نا، یہ لڑائی تو ہم کتنے برس 20 سال سے لڑ رہے ہیں نا، 21 سال ہو گئے، بلکہ اب تو 2024 سے 23-24 سال سے ہم لڑ رہے ہیں جب سے مطلب ہے کہ 9/11 ہوا تھا. اس کے بعد مختلف فیزز آئے. آپ یقین کیجئے میری رپورٹنگ کی عمر تھی تب ہم سنا کرتے تھے مطلب مدرسہ ریفارم کا. یہ میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور جو کمپیوٹر دیے جاتے تھے مدارس کے اندر، وہاں پر 9/11 کے جہاز کی تصویر ہوتی تھی اور وہ بلڈنگ سے ٹکرا رہے. تو جب صورتحال یہ ہو تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی دہشت گردی کی وجہ بنتا ہے. آپ نے پیدا کرنی ہے وہ آپ کو جب تک نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھتے.